یہ بتائیں کہ اگر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا ٹرائل ہو سکتا ہے، ملٹری ٹرائل ممکن ہے یا نہیں، اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر ایک سابق وزیر اعظم کے طور پر جو بیرونی پریشر آئے گا پاکستان پہ، کیا حکومت وہ پریشر لینے کے لیے اس کے لیے تیار ہے؟ لیکن امرا، ایک تو پہلی چیز یہ کہ اگر باقی تمام لوگوں کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے تو عمران خان صاحب کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا وہ کوئی ایلین ہے؟ کیا وہ کوئی ایسی مخلوق ہے؟ کیا وہ ایسی مخلوق ہے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کی جو آج کی سیاست ہے نا، جتنی تباہی پاکستان میں پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب آج تک مچا رہے ہیں، جس دن سے وہ کرسی سے اترے ہیں، اس کی ریزن بھی یہی ہے کہ جس طرح میڈیا والے آج پورٹرے یہ کر رہے ہیں، اسی طرح عمران خان صاحب ہمیشہ اپنے آپ کو انٹچبل سمجھتے رہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ جی مجھے تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں تو کوئی ایسی مخلوق ہوں جس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، جس کو کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا. اور جب ان کی گرفتاری ہوئی تو وہ ان سے ایکسیپٹ نہیں ہوئی، نہ وہ ان سے ایکسیپٹ ہوئی، نہ وہ ان کے چمچوں سے ایکسیپٹ ہوئی. سو ایشو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جتنا اے بی سی ڈی عمران خان صاحب کا اپنا بھانجا ہو، حسان نیازی، یا کوئی ایک ان نون پولیٹیکل ورکر ہو جو ڈنڈا لے کے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کرنے گیا، اگر ان سب کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے تو عمران خان کا بھی ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب بھی اتنے ہی پاکستانی شہری ہیں اور اتنے ہی ایک عام انسان ہے جتنا کوئی اور ہے. سو اٹ از ہائی ٹائم ہم یہ جو تفریق دیکھتے آ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کوئی سپر ہیرو ہیں یا سپر نیچرل چیز ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سو ایک تو پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان پرنسپل گورنمنٹس اور ادارے اور جوڈیشری تینوں آرگنز آف دی اسٹیٹ مل کے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان خود مختار ملک ہے اور پاکستان اپنے فیصلے خود لے گا. پاکستان کے فیصلے نہ تو ہم چاہتے ہیں. کیا کہا کون مل کے فیصلے لیتے ہیں؟ اگر میں نے یہ کہا ہے کہ اگر جوڈیشری اور حکومت اور انسٹیٹیوشنز تمام لوگ مل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کا ملٹری ٹرائل، بیکاز آبویسلی انسٹیٹیوشن نے ٹرائل کرنا ہے، حکومت نے اور جوڈیشری نے بھی یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ملٹری ٹرائل عمران خان صاحب کا ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے یا نہیں. حکومت کا کردار بھی اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے. حکومت کا کردار آبویسلی، حکومت تو اسٹیک ہولڈر ہے نا، حکومت نے تو یہ چیز پروسیکیوٹ کرنی ہے نا. حکومت دس از اے کرائم اگینسٹ دا اسٹیٹ. حکومت تو اس میں جیسے انہوں نے کہا، وہ تو حکومت تو پروسیکیوٹر ہے، انہوں نے تو یہ چیز پروسیکیوٹ کرنی ہے کہ جی یہ کرائم اگینسٹ اسٹیٹ ہوا، ملک پہ حملہ کیا گیا، ریاست پاکستان پہ حملہ کیا گیا. تو وہ جو بیچارہ برین واشڈ بچہ 18-19 سال کا جو عمران خان کی تقریریں سن کے ڈنڈا اٹھا کے اپنی قومی تنصیبات کو توڑنے چلا گیا، اس کا کردار تو بہت تھوڑا سا ہے نا. اصل کردار تو اس ماسٹر مائنڈ کا ہے جو یہ سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر پاکستان نہیں تو، اگر عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں، جس نے اس بچے کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ ڈنڈا اٹھاؤ اور جا کے ملک پہ حملہ کرو. اصل کردار تو اس کا ہے. تو اگر ہم اس اصل کردار کا ہی ٹرائل نہیں کرتے تو پھر ہم کس کا ٹرائل؟ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے. ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. جن لوگوں کے خلاف شواہد موجود ہیں، obviously لا جو ہے کہ میں پہلے بھی بہت دفعہ شو میں کہہ چکی ہوں، بلکہ ایک دفعہ آپ اس بات پہ خفا بھی ہو گئے تھے کہ لا از آلویز بلیک اینڈ وائٹ. لا میں گرے ایریاز نہیں ہوتے. ایک ہی گاڑی میں اگر 3 لوگ بیٹھے تھے تو 2 پہ کیوں مقدمہ ہے اور تیسرے پہ؟ جی میں آ رہی ہوں اس کے اوپر. ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ جن کے خلاف جو شواہد موجود تھے، پہلا فیکٹر وہ ہے. بٹ سیکنڈ فیکٹر یہ بھی ہے کہ آج 9 مئی کو ہوئے 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ واقعہ ہوا اس وقت ادارے نے بھی یہ کہا، حکومت نے بھی یہ کہا، تمام جو اسٹیک ہولڈرز تھے اس میں، انہوں نے بار بار یہ چیز کہی کہ پی ٹی آئی کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی غلطی پہ معافی مانگ لے اور اس چیز کو، اس برے عمل کو برا کہیں، اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کریں، اور اس پرابلم کو آگے بڑھانے سے بہتر ہے ایک سیاہ دن ہے ہماری ہسٹری کے اندر جو لکھا جائے گا، اس کو ہم زیادہ بگاڑنے، زیادہ خراب کرنے سے بہتر ہے کہ ہم بیٹھ کے بات کریں اور ہم ایکسیپٹ کریں کہ یہ غلط ہوا یا ہم نے غلطی کی، ہمیں یہ نہیں کرنی چاہیے تھی، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اس حد تک کہ عمران خان صاحب کو بھی یہ کہا گیا اس ایکٹ کی مذمت کریں، لیکن جب عمران خان صاحب نے بھی اس ایکٹ کی مذمت نہیں کی، اور ان کے تمام ایسے ساتھی جنہوں نے اس بات کی مذمت بھی نہیں کی، جنہوں نے اس بات کو غلط بھی نہیں کہا، اور جو اپنی 9 مئی کی حرکات پہ ڈٹے رہے، اس کو ڈیفینڈ کرتے رہے، تو obviously they will have to face the law. یہ تو میں نے نہیں کہا، آپ نے نہیں کہا، حکومت نے نہیں کہا، یہ تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص رائے راست پہ آ جائے تو اس کے برے کو برا نہ سمجھو، اور اس کو اگر وہ سیدھے راستے پہ آ گیا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرو. تو اس لیے اگر کسی نے اس چیز کو غلط سمجھ لیا اور اس چیز کو مذمت کی اور اس سے اپنی رائیں جدا کر لی، تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے، اور جو لوگ اسی شر پسند سیاست سے آج تک جڑے ہوئے، ان کے لیے اور دوسروں کے لیے obviously لا ڈیفرنٹ ہوگا. چلیں ٹھیک ہے، اس پہ آپ کا پوائنٹ آ گیا.